جو انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایمان کی دولت اللہ پاک جیسے عطا فرماتے ہیں تو اللہ پاک اسے وہ مقام اور مرتبے عطا فرماتے ہیں کہ انسان ساری دنیا عش عش کر کے رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ جو انسان اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ والا بنا دیتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا عبادت ریاضت تمام چیزوں میں وہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، صحیح معنوں میں اور سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے تو اللہ پاک اسے پھر وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ دنیا عش عش کرتی رہ جاتی ہے اور ہاتھ ملتے رہ جاتی ہے اور رشک سے اسے دیکھتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بہت بڑے ایک اللہ کے ولی تھے۔ وہ اپنے نکاح کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دورہ حدیث کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند گیا، چونکہ ان کا باقی سارا خاندان سکھ تھا، صرف یہی مسلمان تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے جو سسر تھے تو ایک دن ساس نے ان سے کہا کہ بھئی بیٹی جوان ہو گئی ہے، ان کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، آپ کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر آئے اور بچی کی شادی کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے سسر نے مدارس کے چکر لگانے شروع کیے، مدارس کے وزٹ پہ چلے گئے، بچوں کو دیکھنے، کوئی مناسب رشتہ مل جائے، کوئی مناسب بچہ مل جائے۔ آج تو ہماری نظر میں دولت کی اہمیت ہے، دولت کو دیکھا جاتا ہے، امیری کو دیکھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی نظر دولت پر نہیں تھی بلکہ ان کی نظر دولت ایمان پر تھی اور اخلاص پر تھی اور اللہ کی محبت اور للہیت پر تھی۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے سسر یوں مدارس کا چکر لگاتے لگاتے دارالعلوم دیوبند آئے تو دورہ حدیث کے طلباء پر انہوں نے نظر دوڑائی تو میرے پہ نظر پڑی تو وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ اس طالب علم کی شادی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میاں ان کی شادی کہاں سے ہونی ہے، ان کو لڑکی کون دے گا؟ کہنے لگے کیا وجہ ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ اس کا سارا خاندان سکھ ہے اور یہ مسلمان ہے، اور اس کی والدہ وہ بھی سکھ ہے، وہ روزانہ آتی ہے اور اس کو گالیاں دے کر چلی جاتی ہے، چپ چاپ پڑا رہتا ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، تو اس کو کون دے گا رشتہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سسر کہنے لگے بھی آپ ان سے پوچھیں، اگر یہ شادی کے لیے تیار ہے تو میں اپنی بیٹی ان کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے بات کی کہ بیٹا یہ صاحب ہیں اور اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو آپ راضی ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا استاد جی میں بیار و مددگار انسان ہوں، میرا نہ کوئی گھر بار ہے، نہ کوئی میرا خاندان سے کوئی تعلق واسطہ ہے، والدہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو اگر مجھے کوئی اپنا بیٹا بنا لے اور یہ کرم مجھ پہ کر لے اور اس سنت پر میرا عمل ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں رشتہ طے ہو گیا، بات طے ہو گئی کہ بھی کل زور کے بعد جو ہے ان کا نکاح ہوگا۔ اب چنانچہ وہ پورے مدرسے میں طلباء میں بات پھیل گئی۔ طلباء کی بڑی عجیب سی قوم ہوتی ہے، طالب علم لائف یہ بھی بڑی عجیب سی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو طلباء نے سارے ملنے آگے شروع ہو گئے، مبارک ہو جی ماشاءاللہ آپ کا کل نکاح ہو رہا ہے، آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ تو ایک ساتھی نے کہا کہ احمد علی یہ آپ کے کپڑے پرانے ہیں تو آپ کوئی نئے کپڑے خرید لیں یا کسی سے مانگ لیں۔ حضرت فرمانے لگے میں نے عرض کیا کہ دیکھو جی میری عادت نہیں ہے کسی سے مانگنے کی، جو ہیں بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا چلو پھر ان کو دھو لینا اچھی طرح کے۔ کہتے چنانچہ ایسے ہوا، اگلے دن جناب میں نے صبح اپنے اسباق سے فارغ ہوئے تو کہتے میں نے وہ دھوتی باندھ لی، چادر باندھ لی اور میں نے وہ کپڑے دھو دیے۔ اب اللہ کا کرنا کہ سردی کا موسم تھا، اوپر سے بادل آ گئے، بارش ہو گئی، موسم اور ٹھنڈا ہو گیا۔ اب میں ادھر سے گھڑی دیکھ رہا ہوں، ادھر سے کپڑوں کو دیکھ رہا ہوں،
ادھر سے وقت دیکھ رہا ہوں کہ ظہر کی نماز کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، کپڑے بھی سوکھ نہیں رہے۔ اب میں دعا بھی مانگ رہا ہوں اور ساتھ مسجد کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، وہ کپڑوں کو یوں اپنے ان کو ہلا رہا ہوں ہوا میں کہ یہ خشک ہو جائے، لیکن وہ نہ خشک ہونے تھے نہ ہوئے۔ ادھر سے ظہر کی اذان ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے گیلی کپڑوں کے ساتھ جا کر مسجد کے پیچھے صف کے بالکل پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ اب ظہر کی نماز ہو گئی، اب پوچھا جا رہا ہے دولہا کہاں ہے، دولہا کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ جب میں آگے آیا مجھے قریب کیا گیا تو فرماتے ہیں میرے سسر کی مجھ پہ نظر پڑی، ان کا بھی کل اس کے جو کپڑے تھے آج بھی وہی ہیں، کل یہ پرانے تھے اور آج یہ گیلے، کل پرانے کپڑوں میں تھا اور آج وہی کپڑے دھوئے لیکن گیلے، لیکن کہتے ہیں اس بات کا بھی ان پر کوئی اثر نہ۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، ایسی بات نہیں، خیر نکاح ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ فراغت کے بعد میں جب رخصتی ہوئی گھر گیا تو 1-2 مہینے ہم نے بڑی تنگی کے گزرے، کیونکہ گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں، جو آتا ہم میاں بیوی مل کے کھا لیتے تھے، وغیرہ فاقے ہوتے تھے۔ تو 2-3 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ میری اہلیہ میری بیوی جب اپنے میکے گئی، اپنے ماں باپ کے یہاں گئی تو ماں نے پوچھا بیٹا بتاؤ تمہارا گزر کیسے ہو رہا ہے، تمہارا خاوند کیسے ہے؟ فرمانے لگے میری بیوی بڑی صابرہ اور بڑی شاکرہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمانے لگے، انہوں نے کہا ماں میں تو سنا کرتی تھی کہ مر کر ہم جنت میں جائیں گے، مجھے تو اللہ نے دنیا میں جنت دے دی۔ اللہ اکبر، مر کر جنت میں جائیں گے، مجھے رب نے دنیا میں جنت دے دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمانے لگے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوئے، اللہ کی کرم نوازیاں ہوئیں، اور یہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ فاقوں میں دن گزرتے تھے، اور آج وقت وہ ہے کہ طائف سے میرے لیے کھانے کے پھل آتے ہیں۔ اور فرمانے لگے سرگودا کے بالدار قسم کے لوگ، جاگیردار قسم کے لوگ، ان کی گھر کی عورتیں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دیتی ہیں کہ ہمیں بھی کچھ برکت مل جائے۔ یہ اس رب کی عطا ہے، اس رب کی دین ہے، جو انسان اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، پھر اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں ہائے ہائے ہائے، بعد میں مورخین نے لکھا کہ حضرت کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا احمد علی لاہوری سناؤ کیا بنا؟ تو حضرت زندگی میں کثیر البکا تھے، بہت زیادہ روتے تھے، ہر وقت آنسو آتے رہتے تھے اور اللہ کے خوف خدا سے روتے رہتے تھے۔ تو فرمانے لگے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ پاک نے پوچھا کہ احمد علی لاہوری یہ بتاؤ دنیا میں روتے کیوں تھے؟ ہائے ہائے، روتے کیوں رہتے تھے ہر وقت؟ تو کہنے لگے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی بھئی وہ تو معاملہ سخت ہو گیا، ہمیں اور ڈرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے فرمایا احمد علی لاہوری آج تمہارے ڈرنے کا دن نہیں، آج تمہارے خوش ہونے کا دن ہے۔ اور بھائیوں فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے والوں نے دیکھا، اللہ پاک نے فرمایا احمد علی لاہوری ہم نے تمہیں بھی معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تم دفن کیے گئے ہو ہم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ دیکھیے اللہ والوں کی برکات کیسی ہے، اللہ والوں کی برکت سے کئی لوگوں کو اللہ نے دیکھو معاف فرما دیا۔ اس سے معلوم کیا ہوا، جو انسان اللہ کے لیے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے پھر اللہ اس سے وہ دولتیں عطا فرماتے ہیں کہ جو بڑے بڑے جاگیرداروں کو وہ دولتیں نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں بھی نیک بنائے اور نیک لوگوں کی صحبت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔